السلام علیکم۔ کیا آپ ام المومنین یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بیویاں تھیں ان کے نام جانتے ہیں؟ یعنی ازواج محترات کے نام پہ یہ ویڈیو بنایا گیا ہے۔ یہ پیشکش شاہین ٹی وی کی، اس لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے بیل آئیکن کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر طور پہ آپ کی خدمت کر سکیں۔ مہربانی۔ آج ہم ان خواتین کا ذکر کریں گے جن نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوئی۔ یہ خصوصی خواتین ہیں جو مسلمانوں کی ماں کہلاتی ہیں، اور تمام مسلمانوں پہ اپنی 1000 ماؤں سے بھی زیادہ ان کی حرمت اور ان کی عزت لازم ہے۔ خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترات کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے نام آتا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا۔ اس کے بعد ہے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ۔ پھر ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ۔ پھر ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ تعالیٰ۔ 8ویں نمبر پہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ۔ 9ویں پہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ۔ 10ویں میں حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ۔ 11ویں پہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ تعالیٰ۔ آج ہم ان 11 خوش نصیب امت المومنین کا ذکر کر رہے ہیں جس پہ پوری امت کو اتفاق ہے۔ بلکہ کچھ اور نام بھی آتے ہیں لیکن ان پہ کچھ جگہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو مسند 11 کا ہے، ہم ان کے ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ ہیں۔ جب نکاح ہوا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت 25 سال تک حاصل رہی۔ آپ کی وفات اعلان نبوت کے 10 سال میں ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا۔ وفات کے بعد حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال تھی۔ مزار مکہ معظمہ میں ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں۔ حضرت سودا اعلان نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت سودا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، 50 سال تک تھی۔ اور اب کے حضرت یہ سودا کی عمر بھی 50 سال تھی۔ آپ حضرت سودا کو 14 سال حضرت وسلم کی رفاقت حاصل رہی۔ آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اب 32 ہجری، اب بعض جگہ 54 ہجری ہے۔ سوال کے مہینے میں آپ کا وفات ہوا۔ اس طرح اگر آپ 32 ہجری کو آپ کا وفات ہوا تو آپ کو 72 سال آپ نے عمر پائی، اگر 54 کو ہوا تو 102 سال آپ زندہ رہیں۔ آپ کا مزار مدینہ منورہ میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جب آپ کی شادی ہوئی تو حضرت سودا بیوہ تھی۔ حضرت عائشہ سب سے پہلی یہ اسلام میں پیدا ہونے والے سے پہلے شخصیت ہے جن کے ماں باپ دونوں مسلمان تھے۔ اس سے پہلے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو جس کے پیدائش کے وقت اس کے دونوں ماں باپ دونوں مسلمان تھے۔ تو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ اسلام کے باغ کا سب سے پہلا پھول تھے، اسی لیے اسلام کے مالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ سال نکاح ہے سوال 2 ہجری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 54 سال تھی۔ حضرت عائشہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمر 9 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کو 9 سال تک حاصل رہی۔ 17 رمضان 57 ہجری یا 58 ہجری میں آپ کو وفات پایا۔ اس طرح 63 یا 64 سال کی عمر آپ نے پائی۔ مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سب سے زیادہ محبوب تھی۔ حضرت حفصہ یہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی۔ شعبان 3 ہجری کو آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی۔ حضرت حفصہ کی عمر 20 سال تھی۔ آپ تقریباً 8 سال تک آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی۔
آج جمادی الاول 45 ہجری میں آپ کو وفات ہو گیا. اچھا، کل عمر 60 یا 63 سال ہے. مدینہ منورہ میں آپ کا مزار ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت بیوہ تھی. حضرت زینب بنت خزیمہ. شعبان 3 ہجری کو آپ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی. حضرت زینب بنت خزیمہ کی عمر 30 سال تھی، اور آپ 3 ماہ تک آپ کو رفاقہ حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ 3 ہجری میں وفات پا گئی. 30 سال کی زندگی پائی آپ نے. مدینہ منورہ میں مدفون ہے. آپ شادی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت بیوہ تھیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تعالی. 4 شوال کو آپ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. جب آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال تھی. آپ کی عمر 26 سال تھی. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت 7 سال تک حاصل رہی. آپ 59 ہجری کو وفات پا گئے. اس طرح آپ نے 80 سال کی عمر پائی. آپ کا مزار مدینہ منورہ میں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت بیوہ تھیں. حضرت زینب بنت حجش. 5 ہجری کو حضرت زینب بنت حجش کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 57 سال تھی. حضرت زینب کی عمر اس وقت 36 سال تھی. 6 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی. 20 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. 51 سال آپ نے عمر پائی. مدینہ منورہ میں آپ مدفون ہیں. آپ طلاق یافتہ تھی. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ تعالی. شعبان 5 ہجری. 57 سال کی عمر 57 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی جب حضرت جویریہ سے آپ نے نکاح کیا. حضرت جویریہ کی عمر اس وقت 20 سال تھی. اچھا، اور آپ 6 سال تک حضرت جویریہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی. آپ ربیع اول 56 ہجری میں وفات پائیں. 71 سال کی عمر پائی. مدینہ منورہ میں مدفون ہے. قیدی ہو کر آئی تھیں. حضرت ام حبیبہ. 6 ہجری میں آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی. آپ کی عمر 36 سال تھی. یعنی حضرت ام حبیبہ کی عمر 36 سال تھی. 6 سال تک آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی. آپ کا وصال 44 ہجری کو ہوا. آپ نے 72 سال کی عمر پائی. مدینہ میں مدفون ہے. ابو سفیان کی بیٹی تھیں آپ. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تعالی. محرم 7 ہجری میں آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال تھی. آپ کی عمر 17 سال تھی. 3.25 سال تک آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی. آپ 50 ہجری میں آپ کا وفات ہوا. 60 سال آپ نے عمر پائی. مدینہ منورہ میں آپ مدفون ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کو تھا بیوہ تھیں. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ تعالی. 7 ہجری میں آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال تھی. آپ کی عمر 36 سال تھی. 3.25 سال تک آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی. 51 ہجری کو آپ نے وفات پایا. 80 سال کی عمر آپ نے پائی. اب مدینہ منورہ میں مدفون ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا تو آپ بیوہ تھیں. ایک تھوڑا سا ایک اور چارٹ ہے جس سے آپ کو مزید سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. دیکھیے، حضرت خدیجہ شادی کو خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں. ام المومنین کی 34 شادی تھی. آپ کو پہلے آپ کے 5 اولادیں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو 6 اولادیں ہوئیں. حضرت حفصہ. حضرت سودا شادی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے وقت آپ کی عمر 50 سال تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 49 سال تھی. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال بڑی تھیں. اچھا، یہ حضرت سودا ام المومنین حضرت سودا کی دوسری شادی تھی. آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1 اولاد تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. حضرت عائشہ. بعض روایتوں میں 9 سال ہے، بعض روایت میں 14 سال ہے. تو 9 تا 14 سال آپ کی عمر تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال تھی. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 سال سے لے کے 45 سال چھوٹی تھیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ایک ہی حضرت عائشہ کی ایک ہی شادی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوہ یہ کماری بیوی تھی، ورنہ سب کے سب یا تو طلاق یافتہ ہے بیوہ تھی. حضرت عائشہ واحد خاتون ہے جو کہ کماری تھیں، اور ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا.
ان سے رسول وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، ایک ہی ان کی حضرت عائشہ کی شادی ہوئی تھی رسول وسلم کے ساتھ، اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت حفصہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھیں، شادی کو ان کو عمر 20 سال تھی، حضرت وسلم کی عمر 55 سال تھی، حضرت وسلم سے 35 سال چھوٹی تھیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ کی دوسری شادی تھی، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ شادی کو آپ کی عمر 30 سال، حضرت وسلم کی عمر 55 سال تھی، آپ حضرت وسلم سے 25 سال چھوٹی تھی، یہ آپ کی چوتھی شادی تھی، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ شادی کو آپ کی عمر 25 سال تھی، حضرت وسلم کی عمر 56 سال تھی، آپ حضرت وسلم سے 31 سال چھوٹی تھیں، آپ کی دوسری شادی تھی، اور آپ کے پہلے شوہر سے آپ کی 4 اولاد تھی، حضرت وسلم سے آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ 20 سال آپ کی عمر تھی، شادی وقت آپ کی عمر جو حضرت وسلم کی عمر جو تھی وہ 57 سال تھی، آپ حضرت جویریہ 37 سال چھوٹی تھی، اور حضرت جویریہ کی دوسری شادی تھی۔ حضرت زینب بنت حجش کی عمر 36 سال تھی جب حضرت وسلم سے آپ کا نکاح ہوا، اور حضرت وسلم کی عمر 57 سال تھی، اب حضرت وسلم سے 21 سال چھوٹی تھی، آپ کی حضرت وسلم سے دوسری شادی تھی، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ 36 سال آپ کی عمر تھی، حضرت وسلم کی عمر 58 سال تھی، حضرت وسلم سے 22 سال چھوٹی تھی، آپ کی دوسری شادی تھی، آپ کی پہلے شوہر سے ایک اولاد تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ 17 سال آپ کی عمر تھی حضرت صفیہ کی، اور 58 سال حضرت وسلم کی عمر تھی، آپ حضرت وسلم سے 41 سال چھوٹی تھی، آپ کی تیسری شادی تھی، آپ کی بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ 36 سال آپ کی عمر تھی، حضرت وسلم شادی کے بعد حضرت وسلم کی 59 سال عمر تھی، آپ حضرت وسلم سے 23 سال چھوٹی تھی، آپ کی حضرت وسلم سے تیسری شادی تھی، یعنی جب حضرت وسلم جو شادی ہوئی وہ آپ کی تیسری شادی تھی۔ امت المومنات میں سے حضرت خدیجہ کا مزار تو مکہ میں ہے، لیکن جنت البقیع میں 9 امت المومنین مدفون ہیں۔ اگر آپ جنت البقیع میں داخلی دروازے سے داخل ہوں گے تو آپ کو تھوڑا سیدھے ہاتھ پہ ٹرن کر کے تھوڑا سا چلیں آگے، اس کو پھر آپ الٹے ہاتھ میں آپ یہ ٹرن کر جائیں۔ جب الٹے ہاتھ میں رکھیں آپ کو سامنے ایک ساتھ 9 قبریں نظر آئیں گی۔ تو یہ 9 قبروں کی ترتیب کچھ اس طرح سے، اگر آپ کھڑے ہوں تو اگر سیدھے ہاتھ کی طرف آپ دیکھیں گے تو یہ ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ماریہ سے پہلے، اس کے حضرت صفیہ، پھر حضرت زینب بنت حجش ہیں، پھر اس کے بعد ام حبیبہ ہیں، پھر ام سلمہ ہیں، اس کے حضرت زینب بنت خزیمہ ہیں، اس کے بعد حضرت سودا ہیں، اس کے بعد حضرت حفصہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ ہیں۔ تو یہ 9 قبریں ہیں۔ ان سے تھوڑا سا پہلے 3 قبر اور بھی ہے، اس میں سید فاطمہ زہرا ہیں، حضرت زینب ہیں، سیدہ حضرت زینب ہیں، یہ حضرت علیہ وسلم کی بڑی بیٹی تھیں، اور مزید 2 بیٹیاں، 2 اور شہزادیاں، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم بھی یہیں مدفون ہیں۔ تو یہ امت المومنین کا احترام ہم سب پہ بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے، ادب و احترام بہت لازم ہے، بہت ضروری ہے۔ ان کے متعلق پڑھنا بہت ضروری ہے، ان کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ان کی سیرت میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ یہ حضرت وسلم سے بہت قریب رہیں، قابل احترام رہیں، حضرت وسلم کو پیاری تھی، حضرت وسلم کے باغ کے پھول تھیں، اور ہمیں ان کے اپنے 1000 ماؤں سے بڑھ کے ان سے عقیدت ہے، ان کا احترام ہے۔ ان کے احترام کے لیے ہماری پوری نسل قربان ہو تو یہ اللہ کے لیے بہت کم ہوگا، اللہ کے حضور بہت کم ہوگا، ہماری پوری نسل کسی ایک امت المومنین کے لیے قربان ہو جائے۔